ہندوستان میں ایک اور ظلم یہ ہوا ہے کہ ایک ملعون موجود ہے مرتد، جس نے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج کے توہین پر فلم بنائی تھی، اور وہ لانچ تو نہیں ہوئی لیکن اس کا جو ابتدائیہ آیا تھا وہ بہت ہی خوفناک تھا۔ وہ اس وقت بھی خاموشی ہی اختیار کی گئی، اور اب اس نے اگلا قدم بڑھ کر ہندوستان کی سپریم کورٹ میں باقاعدہ کیس کیا ہے، پیش کیا ہے۔ نام مسلمانوں والا ہے اس مرتد کا، لیکن مسلمان نہیں ہے، یہ کسی مذہب کا پیروکار نہیں ہے، ایک جنایت کار جانی انسان ہے وسیم رضوی کے نام سے۔ اس ملعون نے یہ ریٹ پیش کی ہے سپریم کورٹ میں انڈیا کی کہ قرآن کی 26 آیتیں قرآن سے ریموو کی جائیں، ختم کی جائیں، باقاعدہ حکومتی آرڈر کے تحت۔ چونکہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، یہ خلفاء نے 3 خلیفوں کا نام لے کر کہا کہ یہ 3 خلفاء نے قرآن میں ڈال دی ہیں، ورنہ قرآن کی یہ آیات نہیں ہیں اور یہ ہٹائی جائیں گے۔ خب اس سے تو توقع تھی، یہ تو اس سے بھی زیادہ کہے گا بھی اور کر بھی رہا ہے۔ یہ تو ایک مسخ شدہ انسان نہیں ہے، حیوان ہے، جانور ہے ایک۔ لوگ اس پر زیادہ تعجب کر رہے ہیں، لیکن زیادہ تعجب ہندوستان کے اندر اتنا کھلا میدان مرتدوں کو دے دینا، ان ملعونوں کو کھلا میدان دے دینا، جبکہ ہندوستان میں علماء موجود ہیں، ہندوستان میں مختلف ادارے دینی مذہبی موجود ہیں، اور انہوں نے اتنا کھلا میدان ایسے مرتد لوگوں کو دیا ہوا ہے، اور ان کی صرف مذمت کرتے ہیں۔ کچھ کام مذمتی ہوتے ہیں، کچھ کام مزاحمتی ہوتے ہیں۔ یہ مذمتیں کوئی چیز فساد روک نہیں سکتی جب تک مزاحمت نہیں کرو گے، ان کے مقابلے میں کھڑے ہو کر قیام نہیں کرو گے علماء۔ اور تعجب یہ ہے کہ کبھی یہ تشیع کو غیر مسلم اقلیت کی درخواست حکومت کو دے دیتے ہیں، کبھی یہ شیعہ سنی فساد کا باقاعدہ مسودہ بنا کے حکومت سے منظور کرواتے ہیں، کبھی یہ مندروں کے اوپر جا کر علماء امامِ کباب پہنی ہوئی جا کر مندروں پہ بتوں کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، کبھی یہ خمس کا پیسہ، زکوٰۃ کا پیسہ، صدقات کا پیسہ رام مندر بنانے کے لیے جمع کر کے وہاں پر جمع کراتے ہیں، کمپین چلا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ سارا منظر سب دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے علماء دیکھ رہے ہیں، ایران کے علماء دیکھ رہے ہیں، نجف کے علماء دیکھ رہے ہیں، ہندوستان کے علماء دیکھ رہے ہیں، اور اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں دکھاتے۔ یہ آج جو اس ملعون نے ہندوستان میں کیا ہے، یہ در حقیقت تمام علماء کے لیے ایک نشان ہے، یہ آپ کی خاموشی کا نتیجہ ہے، یہ آپ کی لا تعلقی کا نتیجہ ہے۔ اور اگر اب بھی خاموش رہے، لا تعلق رہے، تو پھر اگلے قدم کے لیے بھی انتظار کریں، پھر سپریم کورٹ کے حکم کا انتظار کریں۔ پھر سپریم کورٹ جب قانون بنا کے کہہ دے گی کہ قرآن میں نعوذ باللہ یہ آیتیں ختم کرو، تو آپ کو انڈیا کے لیے ایک نیا قرآن پھر چھاپنا پڑ جائے گا انہی علماء کو، اور گیتا کی جگہ یہ تحریف شدہ قرآن پھر اپنے مدرسوں میں گیتا کے ساتھ پڑھانا پڑے گا آپ کو۔ یہ وقت ہے، یہی علامتیں ہوتی ہیں، یہ نبض آپ کی چیک کی جا رہی ہے۔ یہ ایک ملعون کا انفرادی فعل نہیں ہے، یہ ایک ملک کے اندر مذہبی طبقے کی نبض پہچانی جا رہی ہے کہ یہ کس حالت میں ہے، کوئی رمق دین کی غیرت کی ان کے اندر ہے یا نہیں ہے۔ اور بار بار نبض چیک کرنے سے ابھی تک پتہ چلا ہے کہ نبض چل نہیں رہی ہے۔ اس نبض کو چلاؤ، یہ آپ کی نبض دین حرکت میں آئے، پتہ چلے کہ زندہ ہے، غیرت زندہ ہے، حمیت دینی زندہ ہے۔ ہندوستان اس بڑی مصیبت سے گزر رہا ہے، اور کہیں سے بھی ان کاموں کی روک تھام کے لیے مؤثر طریقے سے کوئی اقدام نہیں ہوتا۔ اگر علماء فقط مل بیٹھ کے ایک آواز اٹھا دیں، یہ سارے فتنے یہیں دب جائیں گے، مر جائیں گے۔ میں ہندوستان کے علماء سے عرض کرتا ہوں کہ تمام بزرگواروں سے، تمام قابل احترام ہیں، یہ تجربہ کر لیں، سارے مل کے بیٹھیں، یہ تمام فتنے، یہ بھی اور اس جیسے سارے فتنے دب کے مر جائیں گے جو تشیع کے خلاف، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف خود مسلمانوں کے اندر سے اٹھائے جا رہے ہیں۔ اور اگر آج بھی آپ نہ بولے آگے میدان، تو اگلا قدم
اس سے زیادہ شدید تر ہوگا جس کی زد میں آپ سارے آئیں گے، سارے علماء اس کی زد میں آئیں گے۔ آج جب قرآن سے یہ کچھ کہا جا رہا ہے کہ قرآن کی یہ وہ آیات ہیں جنہیں جو دہشت گردی نعوذ باللہ سکھاتی ہیں، کل کو آپ تمام علماء کی لسٹ بنا کر جو جو اس قرآن کو مانتے اور ان آیات پر ایمان ہے، آپ کو دہشت گرد بنا کر انڈیا کی سپریم کورٹ سے تمہیں سزائے موت دلوائی جائے گی اگر آج چپ رہے تو۔ آج یہ ریٹ پیش ہوئی کہ قرآن کی یہ آیات ہیں جو نعوذ باللہ دہشت گردی سکھاتی ہیں، اور یہ علماء آپ سے ایک ایک آیت کا اقرار لیا جائے گا کہ بتاؤ ان آیات پر ایمان ہے یا نہیں، اگر ایمان ہے تو آپ دہشت گرد شامل ہو جاؤ گے، ثابت ہو جاؤ گے۔ یہ بات رکے گی نہیں، یہاں پر آپ کی خاموشی مشکلات پیدا کر دے گی آپ کے لیے۔ مرتدوں سے امید نہیں ہے کہ مرتد یہ کام نہ کرے، یہ مرتد، یہ نطفہ پلید، یہ کریں گے یہ کام، یہ ہر ملک کے اندر موجود ہیں، پاکستان میں موجود ہیں، یہ غالی مشرک پاکستان میں موجود ہیں، یہ کریں گے یہ سارے کام، یہ اتنے پلید ہیں یہ سارے کام کریں گے۔ لیکن کیا ان کو میدان دینا چاہیے یہ سب کچھ کرنے کا؟ ہندوستان کے اندر یہ پلید موجود ہیں، کیا یہ میدان ان کو دینا چاہیے؟ یہ علماء نے تعین کرنا ہے اور ذمہ دار ہیں علماء اس کے۔